آج 4 سال کے بعد وقت نے ثابت کر دیا کہ جو ہم نے کہا وہ صحیح ہے. یہاں کا اکانومی کمزور ہے, یہاں کے نوجوانوں کے لیے جابس کی پرابلم ہے. جب تک ایک ہمگیر آپ فیصلہ نہیں لیں گے اور دلی کو اس میں انوالو نہیں کریں گے, بڑے مشکل میں ہم رہیں گے. کیا آپ پر امید ہے کہ اپنی پارٹی وہ کر سکتی ہے؟ ہمیں پوری امید ہے, لوگوں کا سپورٹ ہونا چاہیے. دیکھیں, ہماری اسٹرنگتھ لوگ ہیں, ہماری اسٹرنگتھ الیکشن ہے. اگر لوگ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی طاقت سے پورا وہ ماضی کو دیکھ کر آگے لینے کی کوشش کریں گے. جموں کشمیر میں لوک سبھا انتخابات کی گہما گہمی ہے اور ایسے میں جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نمائندوں کے حق میں رائے دہندگان کو متوجہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ خصوصی بات چیت کے لیے اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری رفیع احمد میر صاحب ہیں. ان سے ہم اس تعلق سے بات کریں گے. رفیع صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدید اور وقت دینے کے لیے شکریہ. شکریہ سر, چونکہ پہلا الیکشن ہے اپنی پارٹی کا, جب سے یہ پارٹی وجود میں آئی, تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے صحیح کہا, 4 سال قبل ہماری پارٹی بنی ہے اور بالکل الگ ایجنڈا لے کر الگ حالات میں ہم نے پارٹی کی شروعات کی. تو پہلے سال میں چھوٹا سا ایک الیکشن ہوا DDC BDC کا, لیکن اس میں کوئی نمایاں طور نہ شرکت ہوئی لوگوں کی. لوگ سنبھل ہی رہے تھے 5 اگست 2019 کے جھٹکے سے, تو ہم نے بھی بحثیت پولیٹیکل پارٹی کے اس میں زیادہ پارٹیسپیشن نہیں کر پائے. اب آج ہمارا یہ اندازہ ہے کہ لوگ بہت ہی انتظار میں ہیں الیکشنز کی. ہم تو پہلے پنچایت DDC BDC الیکشنز کا انتظار کر رہے تھے, وہ نہیں ہوئے, تو اب پہلا نمبر ملا پارلیمنٹ الیکشن کو ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے آج کی بار لوگ پارٹیسپیشن بھی اچھی کریں گے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی میدان میں ہیں, اچھے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اور کمپیننگ شروع ہو گئی ہے. تو مجھے امید ہے ٹھیک سے الیکشن پارٹیسپیشن ہوگی. ان کمپین میں آپ اپنے منتخب جو آپ کے نمائندے ہیں انہیں کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے کوشش یہ کی پچھلے 3 مہینے میں, ہماری ایک ایکسرسائز رہی کہ ہماری پارٹی کے اندر جو ہمارے کنسرنڈ ایریاز ہیں وہاں سے ہم بہت ہی اچھے نمائندوں کو چن لیں ایز کینڈیڈیٹ, تاکہ وہ بہتر نمائندگی کر سکے. اور جو ہی ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم 2 سیٹس پہ اس وقت لڑ رہے ہیں, ایک میں فارم بھی بھرا ہوا ہے اننت ناگ راجوری سیٹ میں, سری نگر کا انشاءاللہ ہم کر فارم ڈپازٹ کرنے جا رہے ہیں. مجھے اچھا رسپانس لگا لوگوں کا. حالانکہ ہماری پارٹی کا ڈیسیجن جو ہے, ہم فیز وائز کر رہے ہیں اپنی تیاریاں. پہلے ہم نے ڈور ٹو ڈور جانے کی کوشش کی, ہم نے اپنے کارڈرز کو ایکٹیویٹ کیا. ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلے مرحلے میں ان کو ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اور جو ہی یہ فارمیلٹیز ہوں گی جو ہمیں الیکشن کمیشن آف انڈیا اور ہمارے RO اور پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ جو کاغذات مکمل ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم میدان میں باہر آ جائیں گے. ابھی تک جو اگر آپ جائزہ لیں گے ہماری ایکٹیویٹیز کا, ہمیں رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ 4 سال میں جو ہم نے مسلسل کوشش کی, تنقید کے باوجود, ہمارے مخالفوں کے کرٹیسزم کے باوجود اور یہاں پہ نامساعد حالات کے باوجود, مجھے لگتا ہے کہ اچھی جگہ ہم نے اپنے لیے بنائی ہے. اور امید یہ کریں گے کہ ہمیں ووٹرز کا سپورٹ ملے گا اور اکثر رائے دہندگان جو ہیں ہمیں اپنے چناؤ میں ہمارے نشان کو چن لیں گے. جس طرح کل الطاف صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون کی طرف سے جو خواہش ظاہر کی گئی تھی اسے ایکسیپٹ کیا اور سپورٹ دینے کا اعلان کیا, تو اس اتحاد سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی مزید مضبوط ہوگی اور جو مخالفین ہیں ان کے سامنے آپ ایک مستحکم طاقت بن کر سامنے آئیں گے؟ دیکھیے, یہ واضح بات ہے کہ 2-3 دن قبل جو پیپلز کانفرنس کے سربراہ ہیں سجاد لون صاحب, انہوں نے پہل کی, انہوں نے ہمیں سپورٹ مانگا. ہماری پارٹی کے ایگزیکٹو نے اس پہ غور خوض کیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ ووٹ کے بٹوارے سے جموں کشمیر کو مجموعی طور نقصان ہو جائے گا اور ان پارٹیز کو پھر ایک بار چانس ملے گا جن کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر میں آج تک کے تمام الیکشن اور ووٹرز کا حق رائے گاں ہوا ہے اور ایکسپلائٹ ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آج کی باری بہت ہی نازک مرحلہ جموں کشمیر کے لیے, ایک نئے حالات میں نئے انداز میں آگے جانا چاہتے ہیں. ریاست جموں کشمیر کو کافی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے, حکومت میں آنے کی ضرورت ہے. اس لیے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ووٹس کو ڈویژن نہ کریں. اس لیے ہم نے اچھے رسپانس سے کل ہمارے پریزیڈنٹ الطاف صاحب نے
اس کا اعلان کیا اور وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی امید سے کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو بھی اور عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جس طرح لگاتار جو مخالفین ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جیسے نیشنل کانفرنس کی بات کریں، پی ڈی پی کی بات کریں، کوئی اے ٹیم بی ٹیم اس طرح کی چیزیں کہتا ہے، اس صورت میں چونکہ اصل نتائج جو ہیں وہ عوام کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گے، آپ کے جو کمپین چل رہے ہیں، جن علاقہ جات میں آپ جا رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے کس طرح کا ریسپانس آپ کو مل رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں پر آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ہم نے شروعات کی پارٹی کی، اس وقت یہاں پہ بالکل ایک ویکیوم تھا، تمام سیاسی لیڈرز کچھ جیلوں میں تھے اور کچھ بند تھے، اور کئی اتنے ڈر میں آ گئے تھے کہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم نے بڑے مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی، اپنے خیالات شیئر کرنے کی کوشش کی، اور اپنا تجربہ جتنا بھی ہمیں تھا اس تجربے کی بنیاد پر ہمیں لگا کہ سیاسی طور آگے آنے کی ضرورت ہے اور ایک پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو مخالفین تھے ان کو اس وقت لگا شاید ہم ان کی جگہ کھا رہے ہیں یا کیا اور وجوہات ہوں گے، ہمارے اوپر تنقید ہوا، انگشت نمائی ہوئی ہمارے خلاف، لیکن مجھے لگتا ہے آج 4 سال کے بعد وقت نے ثابت کر دیا کہ جو ہم نے کہا وہ صحیح ہے، اور جو اس وقت کے مسائل تھے آج وہ سیاسی پارٹیاں جو ہماری مخالفت میں تھیں، جو یہاں ٹریڈیشنل سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، جنہوں نے یہاں پہ ایسے نعرے دیے ہیں جو اب ایریلیونٹ ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے لوگوں نے شاید ایکسیپٹ کیا اور یہ مانا کہ ہم سچ کہہ رہے تھے، ہم سچ کہیں گے اور آگے لوگوں کو ایسا کوئی دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی انکریجنگ بات ہے کہ ہمارا یہ احساس کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، یہ اب الیکشن پہ ہی پتہ چل جائے گا۔ لوگ انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ کریں گے اور اسی سے پتہ چلے گا کہ ہماری جو گزارشات تھی، ہمارا جو ایجنڈا تھا، ہماری جو باتیں تھیں وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب جو موجودہ منظرنامہ بن رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی پارٹی اس ویکیوم کو فلفل کر پائے گی کہ عوام کے سامنے اب ایک نئی چیز آئے گی اور نہ کہ وہ جنہیں انہوں نے آلریڈی آزمایا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ پس منظر بتاؤں گا۔ 1931 کے بعد 1947 میں جہاں یہاں حکومت بنی تو ایک بدقسمتی ہوئی کہ حکومت بننے کے بعد دلی کے ساتھ جب بھی تعلقات رہے ان وقتاً فوقتاً سب سے بڑے قداور شخص جو تھے شیخ محمد عبداللہ، ان کا بھی دلی کے ساتھ جب ناطہ جڑا اور انہوں نے ان کو ایڈمنسٹریٹر بغیر کسی الیکشن کے بنایا، اور اس کے بعد یہاں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں شیخ صاحب نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کو ایکسٹینڈ کروایا، اس کا سپورٹ کروایا قانون اسمبلی میں۔ اس کے بعد بدقسمتی سے ٹکراؤ کی صورتحال نے ان کے 20 سال 18 سال ان کو سیاست سے بہت دور رکھا، اور 20 سال کے بعد وہ پھر آمادہ ہو گئے انہی حالات پہ کام کرنے کی جن حالات میں ان کی حکومت چھینی گئی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سادہ لوا جو لوگ یہاں کشمیر کے ہیں، پولیٹیکلی تو بڑے الرٹ ہیں لیکن سادہ ہیں، اور انہیں اپنے لیڈرز پر بھروسہ کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کو ایسے سپورٹ دیا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا۔ اگر آپ 47 سے لے کر آج تک دیکھیں گے جو پارٹیز حکومت میں آئی انہوں نے نہ صرف ایسے غلط بیانات دیے بلکہ سیاسی طور بھی ایسی کئی چیزیں لوگوں کے سامنے لائیں جن سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا۔ اور بار بار جو ہم نے ٹکراؤ کیا دلی کے ساتھ یا سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ، میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں کہ ایز اے گورنمنٹ میں دلی میں جو سرکاریں تھیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سی حکومتیں یہاں بنی، حکومتیں گر گئی۔ 1947 میں شیخ صاحب کو لایا گیا، 1953 میں وہ گر گئے۔ جی معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، کیا ہم یہ مان کے چلیں، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہوگا اور جب تک نہ ہم اپنے رشتے مرکز کے ساتھ استوار رکھیں گے تب تک جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی ممکن ہے؟ بالکل صحیح ہے، ہمیں کوئی گورنمنٹ آف انڈیا سے بلا وجہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیزیں ہمیں درکار ہے یا ان سے حاصل کرنی ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا اور کوئی انسٹیٹیوشن وہاں پہ، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ان سے لینا، تو اس میں جنگ جدل یا گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہے، بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں امن سے وتھ اسٹرنگتھ۔ یہاں جموں کشمیر کے علاوہ بہت سی ریاستیں ہیں ہندوستان میں جہاں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے، جہاں وہ سرکاریں نہیں ہیں جو دلی میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنا حق ملتا ہے،
وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، دلی آ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ہم وہ طریقہ اپنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہم 30 سال 32 سال سے جن حالات میں گزرے ہیں، یہاں کا نوجوان زخمی ہے، یہاں کا معاشرہ زخمی ہے، یہاں کا اکانومی کمزور ہے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے جابس کی پرابلم ہے. جب تک ایک ہمگیر آپ فیصلہ نہیں لیں گے اور دلی کو اس میں انوالو نہیں کریں گے، بڑے مشکل میں ہم رہیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت سلسلہ جا رہا ہے، جو ہم باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہمیں سپورٹ کریں. ہم آگے ایک نئی اچھی پازیٹیو تبدیلی سے ریاست جموں کشمیر کا رشتہ منظم کرنا چاہتے ہیں. ہم نہ ٹکراؤ چاہتے ہیں، نہ کوئی ایسی غلامی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اپنے ٹرمز میں بات چیت کریں اور ان کو آمادہ کریں. ہم جب اپنے آپ کو اس دیش کا ایک حصہ سمجھتے ہیں تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ دلی والے ہم اپنا نہیں سمجھیں گے. کچھ گیپس ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، مجھے لگتا ہے وقت کے آنے پہ وہ دور ہو جانی چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنے کے اچھے موقع ملیں گے. کیا آپ پر امید ہیں کہ اپنی پارٹی وہ کر سکتی ہے؟ ہمیں پوری امید ہے. لوگوں کا سپورٹ ہونا چاہیے. دیکھیں، ہماری اسٹرنگتھ لوگ ہیں، ہماری اسٹرنگتھ الیکشن ہے. اگر لوگ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی طاقت سے پورا وہ ماضی کو دیکھ کر آگے لینے کی کوشش کریں گے. یقیناً اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ بہت بہت. تو ناظرین، آپ تھے اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری رفیع احمد میر صاحب، جن کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں ان کی پارٹی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہ جیت درج کریں گے. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.